الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس ہم الہام کرتے ہیں فجور کا یعنی گناہ کا، فسق و فجور کا، نافرمانی کا، وَتَقْوَاهَا اور اس کے تقوی کا. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفس ملہمہ کے حوالے سے جو آیت بھی میں نے پڑھی ہے اس کا پہلے تعارف کرایا، پھر اس کی صفات بیان کی، پھر اس کی مثالی صورتیں بیان کی جو خواب میں آتی ہیں، پھر ان کی تعبیرات بیان کی. تو ایک اہم جو نقطہ ہے اس کی وضاحت ضروری ہے. اس میں آپ اپنا کانسیپٹ جسے عقیدہ بھی کہتے ہیں یہ درست رکھیں. ایک تو یہ رکھیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نفوس میں نفس ہمارا تخلیق ہی نہیں کیا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ گناہوں سے صغائر کبائر سے معصوم ہے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو انبیاء رسول آئے وہ گناہوں سے معصوم ہیں. اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگ، کچھ محفوظات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچائے رکھتا ہے اپنے خصوصی احسان سے، فضل و کرم سے، جیسے اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں. پھر قرآن مجید میں ان کی سند بھی اتاری ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سب صحابہ اہل بیت کے لیے، کیونکہ اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں. اور صحابہ جو ہے وہ صرف آپ کے غلام ہیں، آپ کی خدمت گزار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. پھر صحابہ کا ایک دور ہے، اس کے بعد صحابی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری چہرہ اقدس، رخ زیبا دیکھنا ضروری ہے. اہل بیت آتے رہیں گے، جیسا کہ سورہ الاحزاب میں قرآن مجید نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت میں فعل مضارع ہے جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مبارک جو ہے، جن کی رگوں میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون دوڑتا ہے، وہ تا قیامت تک آئیں گے، جنہیں ہم سید حضرات کہتے ہیں. سردار ہے نا ہمارے یہ، اس لیے ہم ان کو سید کہتے ہیں. تو بہرحال کافی لمبی بات ہوئی. اب اس کے بعد ہر شخص سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، صغائر کبائر ہوتے رہتے ہیں. البتہ نیک لوگوں سے شرک نہیں ہوتا، شرک جلی جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نہ وہ کرتے ہیں. ظاہری بات علم بھی ہوتا ہے نا، ساتھ ان کے نور ہوتا ہے دل میں. جو خفی ہے یہ باسکت ہو جاتا ہے، انسان اپنی تعریف کرے تو سمجھے یہ شرک خفی ہے، اس میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. بس نمازوں کے درمیان یہ گناہ بخشے جاتے ہیں، یعنی یہ معمولی چیزیں ہیں. البتہ شرک جلی جو ہے، جو ہندو ہیں وہ کرتے ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہیں، یہ سارے پارسی جتنے بھی بدھ مت ہیں یہ کرتے ہیں. بہر انسان گناہ گار ہے، اس کے گناہ ہوتے ہیں، خرابیاں ہیں اس میں. اسی حوالے سے گناہ اور نیکیوں کی مقام اور مرتبہ کے حوالے سے بزرگان دین نے فرمایا ہے حسنات الابراری سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہیں وہ مقرب بندوں کے گناہ ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں بھی اور نیکی کیوں نہیں، اور کیوں نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ لوگ جنہیں بارگاہ الہی میں درجہ مقربیت اولیائی حاصل ہے، ان سے وہ نوازے گئے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اگر وہ بھی انہی نیکیوں اور اعمال پر اکتفا کر جائیں اور قناعت کر بیٹھیں. جو عام لوگ بس نماز پڑھی، روزہ رکھے، ٹھیک ہے جی ہو گئے ہیں جی، بس کام ہو گیا، کر لیا ہے جی، نعرے مارتے پھرتے ہیں، تو وہ نہیں نعرے مارتے نا. تو جیسے یہ نچلے درجے کے یہ کام لوگ کرتے ہیں،
اونچے جو اللہ تعالیٰ کے مقام والے بندے ہیں اولیاء کرام، وہ یہ کام نہیں کرتے. وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اس کے شایان شان نہیں ہو. تو اس لیے ان کی جو حسنۃ الابراری سیئۃ المقربین، تو یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے گناہ ہوتی ہیں. وہ ہوتی تو نیکی ہے ظاہری بات ہے، لیکن وہ سمجھے یار اس کے شایان شان یہ گناہ ہی ہے. ہوتی تو نیکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو عزیزان گرامی یعنی تصور یہ کرتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح اگر ان کے نفس میں، جو کہ نفس لوامہ سے بھی ایک درجہ بلند ہے، معمولی رذائل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر رہ جائیں تو وہ جو مثال ہے عالم مثال میں بڑے بڑے گناہوں، بڑی بڑی خرابیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. جیسے چھوٹا ذرہ ہوتے ہیں نا، تو اس کو اگر شیشے سے آتشی شیشے سے بڑا کیا جائے تو بڑا دکھائی دیتا ہے، مائکروسکوپ میں اس سے بھی بڑا دکھائی دیتا ہے. پھر جوں مائکروسکوپ کی قوت بڑی ہوتی ہے، الیکٹران مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ جو چاند کو بڑا کر کے ممکن دکھاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر ایک معمولی سا دھبا ایسے شیشے عدسے کے نیچے بہت بڑا دکھائی دیتا ہے. آپ کپڑے کو دیکھیں گے تو اس میں سارے تارا پورا سب تار پور نظر آتا ہے. عزیزان گرامی قدر تو سفید چادر پہ جیسے سفید دھبا نظر آتا ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سے چھوٹی سی جو نیکی ہے یہ بڑی ہونی چاہیے تھی یا اس کے شایان شان ہونی چاہیے تھی. تو اس طرح خواب ان کو بھی آتے ہیں. تو یہ مثالی صورتوں کے درمیان جو مناسبت ہے ان کو جو آسانی کے ساتھ جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے. سمجھ سکتا ہے انسان کہ مجھ میں نفس لوامہ کس کیفیت کا ہے، کس درجے کا ہے. پھر جو اپنے نفس، اپنے تزکیہ نفس کے ذریعے انسان پاک صاف ہوتا جاتا ہے، اس میں رذائل کا معمولی سا ذرہ اور برائی کا خفیف سا نقطہ بھی زیادہ واضح ہو کر نظر آتا ہے. یعنی چھوٹی بات، چھوٹی نیکی بھی وہ بہت چھوٹی لگتی ہے، بہت بڑی نیکی بھی چھوٹی لگتی ہے. وہ اور کرنا چاہتا ہے، رجحان رکھتا ہے. یعنی اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، عبودیت، اس کی عبادت کوٹ کوٹ کر بھرتی جاتی ہے. جو نفس ملہمہ اس کے اندر متحرک ہوتا ہے، تو نور بھی وہ پیدا کرتا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر پھر اہل حق کا یقیناً درجات ہیں، رتبہ ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس قدر وہ صفائے باطن ہو جاتے ہیں. مزید پھر توجہ کرتے 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 جو ہے وہ ان کو پھر دنیا کا تو کوئی خوف نہیں نہ رہتا. لا خوف، اولیاء ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا کا کوئی فکر نہیں رہتا پھر، انہیں دنیا کا کوئی فکر نہیں رہتا اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہو. قرآن مجید ہے، سورہ یونس کی یہ آیت ہے. عزیزان گرامی کا اگلے کلپ میں انشاءاللہ اس کا طریقہ کر کے پھر یہ بات ہماری پوری ہوگی انشاءاللہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ضرور یاد رکھیے گا. 40 دن ضرور دعاؤں میں ساتھ ساتھ وظائف بھی کرتے جائیں. مجھے بھی، اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ سب کو، تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو یاد رکھیے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.